اصل میں جو اٹیک اس وقت ہم پر ہے، یہ خاندانی نظام تباہ کرنے کی جو باتیں ہو رہی، عورت کو جو تماشا بنانے کی پیش کرنے کی باتیں، خوبصورت نعرے تو ہیں، عورت کی آزادی، ارے کس بات سے آزادی؟ ارے جو پروٹیکشن رب کائنات نے عطا فرمائی، جو حقوق دین نے عطا فرمائے، ان کی بات کر لو۔ ہاں ہم قائل ہیں اگر کہیں مرد ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور حق تلفی کرتا ہے تو اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کی سرزنش کی بات بھی کی جائے۔ ہم ایسی سرزنش کے اوپر 100 مرتبہ آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آزادی کے نام پر عورت کو ذلیل کرنا اور اس کی تکریم کی دامن کو تار تار کر دینا، اس کو کھلواڑ بنا کر لا کر سڑک پہ تماشا بنا کر پیش کر دینا کہ گورباچوف جو USSR کا آخری پریزیڈنٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایک تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کے کھڑا کر دیا اس کو واپس اس کے گھر کیسے لے کر جائیں۔ پڑھ لیجئے گورباچوف کو ٹائپ کیجئے، اس کی کتاب کو ٹائپ کیجئے، اسٹیٹس آف ویمن کو ٹائپ کیجئے، آپ کو انگریزی میں بھی ترجمہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو کچھ ہمارے بات چل پڑی، درد دل میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ تماشا نہ کریں عورت کے ساتھ۔ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بیوی، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا فرمائی، اس تکریم کی بات کر لو، ان حقوق کی بات کر لو، لیکن کھلواڑ نہ کیا جائے، تماشا نہ بنایا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں لے کر جائیں گے؟ عورت جب تک اپنے گھر میں ہو وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے عورت کے لیے جماعت کی پابندی کو بھی لازم نہیں کیا، سبحان اللہ۔ جمعہ بھی لازم نہیں عورت پہ، کہیں ادا کرے گی تو ادا ہو جائے گی، جماعت کی نماز میں پردے میں آ کے ادا کر لے گی تو ادا ہو جائے گی۔ شریعت نے جماعت کی پابندی، جمعے کی پابندی عورت پر نہیں رکھی، اللہ اکبر کبیرہ، معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی، بلکہ ایک مرد کی پروٹیکشن عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عزت و تکریم کی بات ہے، عورت کا پوشیدہ رہنا۔ عورت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ میری جیب میں کیش موجود ہے، میں آپ کے سامنے کھول کے نہیں رکھتا، آپ میرے سامنے کھول کے نہیں رکھتے، ہر قیمتی شے کو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں نا۔ ہاں درد دل اور سن لیجئے، یہ جو ہمارے تماشے چل پڑے، عورت کو موٹر سائیکل دے دو، ارے بھائی اس قوم کا یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ عورت کو موٹر سائیکل پہ بٹھا دو۔ عورتوں کو جو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا، ظلم و ستم ان پر برپا کیا گیا ہے، غیرت کے نام پر ان کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کی قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، ان کو جو کھلواڑ بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرے تو ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ کیا کہ عورت کی آزادی کے پرفریب نام پر دجالی تہذیب کو ہمارے معاشروں پر پابند کرنے اور جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو یہ ایجنڈا کہیں اور سے آیا ہے۔ یہ بات اتنی سادہ ہے نہیں کہ جس کو ہمارے سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے لڑائی جھگڑے کا معاملہ بنا لیا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہاں مجھے پسند آئی یہ بات، کل کے اخبار کی رپورٹنگ، آج کے اخبار کی رپورٹنگ میں بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ وفاقی کابینہ میں کوئی بات ہوئی، وفاقی حکومت نے بھی کچھ کہا کہ نہیں بھائی ہمیں اسلامی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی بات اوپر سے آ رہی ہے تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہاں یہ بات بھی آئی کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ ام عائشہ امہات المؤمنین ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں ہیں جو ہماری عورتوں کے لیے جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہماری معاشرے کی خواتین وہ آ گئی ہیں کچھ سلوگنز لے کر، کچھ پلے کارڈز لے کر، کچھ نعرے لے کر۔ میرا گمان یہ ہے اگر وہ مسلمان ہیں، یقیناً مسلمان ہوں گی، میرا خیال ہے کہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں بیٹھ کر ایسے 6 جملے بھی وہ زبان سے نہیں نکال سکیں گی۔ اور جو مرد ان کو پروموٹ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، وہ مرد ذرا اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کو ساتھ بٹھا کر ان سے 6 جملے سننا گوارا کریں گے؟ نہیں کریں گے، اس سے کہ ہماری غیرت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی خدا کے واسطے غیروں کے ایجنڈے پر عمل نہ کریں، غیروں کے ٹکڑوں پر، ان کی فنڈنگ کے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہ کریں۔ مرد کہیں ظلم زیادتی کرتا ہے ہم اس کو کنڈیم کریں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن عورت کے نام پر عورت کا تماشا نہ ہو، عورت کے نام پر عورت کی تذلیل نہ ہو۔ ہم بغیرت لوگ نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ میں حکمرانوں سے بھی کہوں گا، ذمہ داروں سے بھی کہوں گا، سیاستدانوں سے بھی کہوں گا، علماء دین سے تو ہم گزارش کرتے ہیں وہ بھی اپنی بات پیش کر رہے ہیں، عوام سے بھی کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، ہم اپنی غیرت کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ یہ حیا اگر چلی گئی تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟